ذرا سوچیں، ایک شخص پر ایسا قرض ہے جسے اتارنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کے پاس جیل جانے سے بچنے کے لیے صرف چند دن باقی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایمان اور ایک غیر معمولی معجزے کی داستان ہے۔ مسئلہ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ 3000 دینار کا ایک پہاڑ جیسا قرض تھا، ایک ایسی رقم جسے ادا کرنے کا اس کے پاس دور دور تک کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ صرف ایک مالی بوجھ نہیں تھا، بلکہ اس کی آزادی پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار تھی۔ اور اس پہاڑ جیسے بوجھ کے ساتھ ساتھ وقت بھی جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ قاضی کا فیصلہ بالکل واضح اور حتمی تھا، صرف 30 دن کی مہلت، اور اس کے بعد اس کا مقدر قید تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شخص اس حال تک پہنچا کیسے؟ وہ ایک تاجر تھا، لیکن اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا۔ حالات سے مجبور ہو کر اس نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا، لیکن بدقسمتی سے وہ وقت پر واپس نہیں کر سکا۔ آخر کار معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور قاضی نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا: 30 دن ورنہ سیدھا جیل۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں تو اس نے ایک الگ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ گہری مایوسی کے اندھیروں میں اسے ایک روحانی عمل یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ جب کوئی اور وسیلہ نہیں بچا تو شاید یہی اس کی آخری امید ہے، اور وہ عمل تھا درود پاک کا ورد۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور برکت بھیجنے کی ایک دعا ہے، اور اس شخص نے اسی کو اپنا سہارا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی امید کی کرن دراصل ایک حدیث پاک تھی، جس کا مفہوم تھا کہ درود پاک کا ورد مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بس اسی ایک یقین کو تھام کر اس نے اپنی ساری توجہ اور اپنی تمام تر توانائی اسی ایک عمل پر لگا دی۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، وہ شخص مسلسل بنا رکے درود پاک کے ورد میں لگا رہا۔ 1 دن، 2 دن، 27 دن گزر گئے، اور ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں بدلا۔ جیل کی تاریخ قریب سے قریب تر آ رہی تھی، لیکن پھر جب مہلت ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے، کہانی نے ایک بالکل غیر معمولی موڑ لیا۔ اور یہ مدد آئی خوابوں کے ایک سلسلے کی شکل میں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھے، ان میں ایک واضح ترتیب تھی۔ پہلی رات صرف ایک مبہم سی آواز میں وعدہ سنائی دیا، دوسری رات ایک نام اور ایک واضح ہدایت ملی، اور پھر آخری رات اس ہدایت کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک ٹھوس ثبوت بھی دے دیا گیا۔ اب کہانی اپنے عروج پر ہے۔ 30واں دن یعنی آخری دن، عدالت جانے سے پہلے وہ شخص سیدھا وزیر علی بن عیسیٰ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک پیغام تو تھا، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج بھی سامنے کھڑا تھا۔ آخر وزیر اس کی بات پر یقین کرتا بھی تو کیسے؟ کوئی بھی اٹھ کر ایسا دعویٰ کر سکتا تھا۔ اس مقروض شخص کو ایک ایسے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی جو وزیر کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دے، اور اس کے پاس وہ ثبوت موجود تھا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی خفیہ نشانی دی گئی تھی جو اس کے خواب کی سچائی پر مہر لگا سکتی تھی۔ وہ خفیہ نشانی یہ تھی: مقروض نے وزیر سے کہا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کا گواہ وزیر اور اس کے رب کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ وزیر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے فوراً اس شخص کے دعوے کی تصدیق کی اور اس بات پر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے اور اس خدمت کے لیے اسے چنا گیا ہے۔ اور بس یہاں سے سخاوت اور برکتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وزیر کے اس ایک عمل نے جیسے دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے دی۔ تو ہوا کچھ یوں: سب سے پہلے وزیر نے قرض کی ادائیگی کے لیے 3000 دینار دیے، پھر اس خوشخبری کو لانے کے انعام میں مزید 3000 دینار دیے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے 3000 دینار نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی دیے۔ جب یہ شخص عدالت پہنچا اور قاضی کو پوری کہانی سنائی تو وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بھی اپنی جیب سے 3000 دینار کا تحفہ دے دیا، اور آخر میں یہ سب کچھ دیکھ کر قرض خواہ نے اپنا اصل قرض ہی معاف کر دیا۔
ذرا اس ناقابل یقینی تبدیلی کو تو دیکھیں۔ ایک شخص جو صرف 30 دن پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اور جیل کے دہانے پر کھڑا تھا، اب نہ صرف قرض سے آزاد اور باعزت تھا بلکہ 12,000 دینار کی دولت کا مالک بھی بن چکا تھا۔ تو اس پوری حیران کن کہانی سے ہمیں کیا اہم سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک معجزے کا قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان اور استقامت کے بارے میں بہت گہرے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوبصورتی سے اس پورے پیغام کو سمیٹا ہے، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کہانی کے جو اہم ترین نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ ہمیں مایوسی سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، مسلسل عمل کی طاقت کو واضح کرتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا ایمان دوسروں میں سخاوت کا جذبہ جگا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچا ایمان کسی بھی بحران کو ایک بڑے موقع میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں اس ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہوں تو غیر متزلزل ایمان اور پختہ یقین ایک انسان کو آخر کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟